حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 12 رکعت سنت پر مداومت اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا، یعنی 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات اور دن میں 12 رکعت سنت پڑھے گا، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا، 4 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 رکعتیں اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد، 2 رکعتیں عشاء کے بعد اور 2 رکعتیں فجر سے پہلے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز فجر کی دونوں رکعتیں یعنی سنتیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے تک دیکھتا رہا، فجر سے پہلے کی دونوں رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعتیں پڑھ چکتے اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے کوئی کام ہوتا تو مجھ سے گفتگو فرما لیتے، ورنہ نماز کے لیے نکل جاتے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلوع فجر کے بعد سوائے 2 رکعت سنت فجر کے کوئی نماز نہیں، یعنی طلوع فجر کے بعد فرض نماز سے پہلے سوائے 2 رکعت سنت کے اور کوئی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی دونوں رکعتیں اپنے گھر میں پڑھتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جماعت کھڑی ہو جائے تو فرض نماز کے سوا کوئی نماز جائز نہیں۔ حضرت قیس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور جماعت کے لیے اقامت کہہ دی گئی تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز فجر پڑھی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے مڑے تو مجھے دیکھا کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیس ذرا ٹھہرو، کیا 2 نمازیں ایک ساتھ پڑھنے لگے ہو؟ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے فجر کی دونوں سنتیں نہیں پڑھی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر کی دونوں سنتیں نماز سے پہلے نہ پڑھ سکے تو انہیں سورج نکلنے کے بعد پڑھ لے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں،
میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعتیں اور اس کے بعد 2 رکعتیں پڑھی۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ظہر سے پہلے 4 رکعتیں نہ پڑھ پاتے تو انہیں آپ اس کے بعد پڑھتے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعتیں اور ظہر کے بعد 4 رکعتیں پڑھی، اللہ اسے جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم کرے جس نے عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں شمار نہیں کر سکتا کہ میں نے کتنی بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں میں اور فجر سے پہلے کی 2 رکعتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھتے سنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مغرب کے بعد 2 رکعتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے گھر میں پڑھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 رکعتیں یاد ہیں جنہیں آپ رات اور دن میں پڑھا کرتے تھے۔ 2 رکعتیں ظہر سے پہلے، 2 اس کے بعد، 2 رکعتیں مغرب کے بعد اور 2 رکعتیں عشاء کے بعد۔ اور مجھ سے حفصہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نفلی نماز 2 رکعت ہے۔ جب تمہیں نماز فجر کا وقت ہو جانے کا ڈر ہو تو 1 رکعت پڑھ کر اسے وتر بنا لو اور اپنی آخری نماز وتر رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز یعنی تہجد ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کیسی ہوتی تھی؟ کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد رمضان میں اور غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ 2 کر کے 4 رکعتیں ادا فرماتے، مگر ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو۔ پھر مزید 4 رکعتیں 2 کر کے پڑھتے اور ان کے حسن اور طوالت کے بارے میں نہ پوچھو۔ پھر 3 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ وتر پڑھنے سے پہلے سو جاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں سے 1 رکعت وتر ہوتی، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہو جاتے تو اپنے دائیں کروٹ لیٹتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد نہیں پڑھ پاتے تھے اور نیند رکاوٹ بن جاتی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نیند کا غلبہ ہو جاتا تو دن میں 12 رکعتیں پڑھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کو جب رات کا 1/3 حصہ گزر جاتا ہے نچلے آسمان پر اترتا ہے اور کہتا ہے، میں بادشاہ ہوں، کون ہے جو مجھے پکارے تاکہ میں اس کی پکار سنوں؟ کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں اسے دوں؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے تاکہ میں اسے معاف کر دوں؟ وہ برابر اسی طرح پکارتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تہجد کے وقت تمہارے پاس سے گزرا، تم قرآن پڑھ رہے تھے، تمہاری آواز کچھ دھیمی تھی۔ انہوں نے کہا، میں تو صرف اسے سنا رہا تھا جس سے میں مناجات کر رہا تھا، یعنی اللہ کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی آواز کچھ بلند کر لیا کرو، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، میں تمہارے پاس سے گزرا، تم قرآن پڑھ رہے تھے، تمہاری آواز بہت اونچی تھی۔ انہوں نے کہا، میں سوتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنی آواز تھوڑی ہلکی کر لیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی صرف ایک ہی آیت کھڑے پڑھتے رہے۔ عبداللہ بن ابی قیس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات کیسی ہوتی تھی؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دھیرے سے پڑھتے تھے یا زور سے؟ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح سے پڑھتے تھے، کبھی سرن یعنی دل میں پڑھتے تھے اور کبھی جہرن یعنی اونچی آواز میں۔ تو میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے دین کے معاملے میں کشادگی رکھی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری نمازوں میں سب سے افضل نماز وہ ہے جسے تم اپنے گھر میں پڑھتے ہو سوائے فرض نماز کے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ۔